آئیے میرے عزیزوں کلام اقدس کو کھولتے ہیں۔ کلام مقدس میں اکثر بات کرتا ہوں، جس طرح کوئی چیز پیک ہوتی ہے اور اس میں ایک انسٹرکشن بک ہوتی ہے، انسانی زندگی کے لیے یہ کتاب انسٹرکشن بک ہے۔ اگر ہم اس کے مطابق کلام مقدس کے مطابق زندگی بسر کریں گے، اسے سمجھ کر اس پر صحیح طور پر عمل کریں گے، جس طرح موسیٰ نے کہا کہ یہ وہ آئین و احکام ہیں جو میں آج کے دن تمہیں دیتا ہوں، ان پر احتیاط کر کے عمل کرنا۔ اگر ہم اس پر احتیاط کر کے عمل کریں گے تو زندگی کی ساری راہوں میں، زندگی کے تمام کاموں میں، اگر آپ کوئی بزنس کرنے والے ہیں تو پھر خدا آپ کو سرفرازی عنایت کرے گا۔ آئیے بنا دیر کیے میرے ساتھ یسایہ کی کتاب، اس کا 43 باب، Isaiah 43، we will read from verse 1 and 2۔ پہلی اور دوسری آیات سے ہم مطالعہ کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی میرے پیارے بھائی پاسٹر آصف جان پلیز پڑھنے میں رہنمائی کیجیے گا۔ خدا کے کلام میں سے یسایہ نبی کا صحیفہ 43واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور اب اے یعقوب، خداوند جس نے تجھ کو پیدا کیا اور جس نے اے اسرائیل تجھ کو بنایا، یوں فرماتا ہے کہ خوف نہ کر، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے، تو میرا ہے۔ جب تو سیلاب میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا، اور جب تو ندیوں کو عبور کرے گا تو وہ تجھے نہ ڈبائیں گی۔ جب تو آگ پر چلے گا تو تجھے آنچ نہ لگے گی، اور شعلہ تجھے نہ جلائے گا۔ پریز لارڈ۔ خداوند کے کلام کا پڑھا جانا، سنا جانا اور اس پر عمل کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ اس آیت کے اندر عزیزو، یہ جو ٹیکسٹ ہم نے پڑھا ہے، خداوند اپنی امت کو چھڑانے کا وعدہ کرتا ہے۔ آج تمام بنی نوع انسان، جو تمام بشر اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ہر فرد بشر جو ہے خوف میں ہے، ہر فرد بشر کے اوپر خوف طاری ہے، ہر فرد بشر کے اوپر کہیں نہ کہیں کن چیزوں کا، کئی وائرسز سے خوف زدہ ہیں، کئی اپنے گھریلو مسائل سے خوف زدہ ہیں، کئی نوجوان بیٹیاں بیٹے کوالیفائیڈ ہو کر انہیں ملازمت نہیں مل رہی، وہ اپنے بزنسز میں ناکامیاب ہوئے اور خوف زدہ ہیں، اور تمام معاملات میں کہیں نہ کہیں زندگی میں خوف نظر آتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ تمام بنی نوع انسان پر خوف طاری ہے۔ دنیا کے حالات و واقعات جو اس وقت بیان کرتے ہیں، وہ ہمیں لگتا ہے کہ کل پتہ نہیں کیا ہوگا، اندازہ کچھ نہیں لگا سکتے، کیونکہ ذہن پر خوف طاری ہے۔ لیکن اس خوف کی حالت میں بھی کلام خدا جو زندگی کا کلام ہے، جو میری اور آپ کی زندگیوں کی ہدایت ہے، وہ ہمیں بیان کرتا ہے کہ خوف نہ کر۔ خدا نے یعقوب سے کہا کہ خوف نہ کر، تو میرا ہے۔ جو چیز خدا کی ہوتی ہے، مجھے نہیں لگتا اسے خوف کرنا چاہیے۔ ہم سب خدا کے ہیں، اور اسی لیے دوسرا تیموتھیوس پہلا باب جب 7ویں آیت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، پولس نے اپنے شاگرد تیموتھیوس کو سمجھایا کہ تیموتھیوس خوف نہ کر، کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی، بلکہ محبت کی، قدرت کی اور تربیت کی روح بخشی ہے۔ جب میں بات کروں گا تربیت کی، میں اس کتاب کی بات کر رہا تھا۔ اگر آپ خوف سے، مسائل سے، پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حل مشکلات صرف کلام خدا ہے۔ ایک ہی حل ہے، ہدایت ایک ہی کتاب ہمیں دیتی ہے جو کہ پاک روح کی پہچان ہے، وہ ہے کلام مقدس۔ یوحنا پہلا باب پہلی آیت میں لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام ہی خدا ہی ہے جو ہمیں چھڑاتا ہے۔ اسی نے وعدہ کیا کہ اے یعقوب کے گھرانے خوف نہ کر۔ اب یہ وعدہ ہوا تو وہاں
یعقوب کے گھرانے کا ساتھ تھا، لیکن اس گھرانے میں آج ہم بھی شامل ہیں، کیونکہ ہم سب بھی ایمان کے ساتھ ابراہیم کی نسل ہیں، اور ہمارے ساتھ بھی یہی وعدہ ہے کہ خوف نہ کر۔ عزیزو، ہم دوسری آیت جب ہم نے مطالعہ کی، جب تو سیلاب میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا، یعنی جب تو پریشانیوں میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا۔ سرسری سی بات میں کروں گا داؤد کی۔ داؤد جب بچہ ہی تھا، خدا نے اس کی زندگی میں اپنا نشان ظاہر کیا۔ جنگ کا میدان لگا ہوا ہے، فلسطینی فوجیں اسرائیلی فوجوں کے مد مقابل کھڑی ہیں اور اسرائیلیوں پر خوف طاری ہے۔ جاتی جولیت نے کہا اگر تم میں کوئی مرد ہے تو نکالو، آج مقابلہ ہوگا۔ لیکن تمام اسرائیلی فوج، بائبل بیان کرتی ہے، پہلا سیموئیل 17واں باب جب ہم مطالعہ کرتے ہیں 10ویں 11ویں 12ویں آیت، تو وہاں لکھا ہے کہ اسرائیلی فوجوں پر خوف طاری تھا۔ اسرائیلی فوجیں ڈری ہوئی تھیں، یوں لگتا ہے اس خوف کے باکس کے اندر تمام اسرائیلی فوج ہیں، لیکن ایک ہے جو اس خوف کے باکس سے باہر ہے، اور وہ ہے داؤد چرواہا، داؤد دا شیفرڈ، اور وہاں خدا نے اسے حاضر کیا۔ اور آپ تمام اس کہانی سے آگاہ ہیں کہ جب خدا نے اسے وہاں بھیجا تو وہ خدا کی قدرت کے ساتھ گیا۔ جس طرح پولس نے تیموتھیوس کو کہا خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت کی، دلیری کی، محبت کی، تحمل کی، صبر کی اور اطمینان کی روح دی ہے۔ اور داؤد خدا کے رب الافواج کے نام سے جب وہاں پہنچا تو وہ مرد جو اسرائیلیوں کو للکار رہا تھا، اسی کی تلوار سے داؤد نے اسے نیست و نابود کر دیا۔ ہاللیلویہ! اور داؤد اس پر غالب آیا۔ جب تو سیلاب میں سے گزرے گا تو خوف نہ کرنا، جب تو ندیوں کو عبور کرے گا تو خوف نہ کرنا، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں گا۔ خدا کا یہ وعدہ ہے کہ زندگی میں ہمیں ہر کوئی چھوڑ سکتا ہے، شاید ہمارے دوست جنہیں ہم بڑا قریبی سمجھتے ہیں، شاید جن سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ہمارے ریلیٹیوز، وقت آنے پر کئی دفعہ ہمیں ان سے بھی دھوکہ مل جاتا ہے، لیکن جو نہیں دھوکہ دیتا وہ خدا کا زندہ پاک روح ہے، جو ہمیشہ ساتھ دیتا ہے وہ پاک روح ہے۔ اور میں سرسری سی بات کروں گا پولس رسول کی۔ بائبل میں سے ہم نے پڑھا جب تو سیلابوں میں سے گزرے گا تو خوف نہ کرنا کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ پولس کی زندگی جب وہ قید ہوا تو میں اس کی قید کو ذرا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جس جگہ وہ قید تھا وہ جگہ اتنی بھیانک، وہ جگہ اتنی خطرناک، بدبودار، رومی قید خانے جو تھے وہ اتنے گندے ہوتے تھے، اتنی سمیلی پلیس کہ لوگ جو وہاں امپریزنڈ ہوتے تھے، جو وہاں پریزن میں ہوتے تھے، کئی دفعہ اس جگہ کی بدبو کے ساتھ ہی ان کا دم گھٹتا اور وہ مر جاتے۔ لیکن خوشی کی بشارت، خوشی کی باتوں اور کلام کو ایک بندے نے وہاں قبول کیا ہوا تھا، وہ بھی اس غلاظت کی جگہ میں ہے، پولس رسول۔ لیکن اس کا دم خدا نے ٹوٹنے نہیں دیا، اس کی سانسیں خدا نے برقرار رکھیں، کیونکہ وہ خدا کے منصوبہ کے متحد تھا، اور خدا نے اس کے ذریعہ سے آج جو ہم کلام پڑھتے ہیں چرچز میں، آج جو ہم مکاشفات اس کے خطوں میں سے پڑھتے اور بیان کرتے ہیں، خدا نے اس بری حالت میں بھی، بری جگہ پر بھی خدا نے اپنے ممسوح کو زندہ رکھا، اس کی سانسوں کو برقرار رکھا اور اس سے خطوط لکھوانے شروع کر دیے، اور آج وہ تمام چرچز کے کام آ رہے ہیں۔ آج وہ ایمان کو بڑھانے کے لیے، ایمانداروں کی زندگیوں کے لیے نصیحت اور ہدایت ہیں۔ اسی لیے ہمیں اپنی زندگی کی راہوں میں خوف نہیں کرنا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، پولس کی طرح کمپلیٹ سرنڈر کرنا چاہیے، خدا کے حضور میں جھک جانا چاہیے۔ ڈسائپل خدا کی شاگردیت میں آ جائیے۔ جب آپ ڈسائپلشپ میں آ جائیں گے، کمپلیٹ سبمیشن کریں گے، سرنڈر ہو جائیں گے، تب پھر پاک روح جو خدا کا زور ہے، جو خدا کی طرف سے ہمارا مددگار ہے، وہی ہمیں سکھائے گا ہم نے کیسے بولنا ہے، کیسے زندگی کو گزارنا ہے اور کیسے زندگی
بسر کرنی ہے. خداوند آپ تمام کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. گاڈ بلیس یو.